پاکستان کے خلاف کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے ٹیلی گرام کے سیاق و سباق اور مواد پر بریفنگ دی۔ سیکورٹی ایجنسیز نے ایک بار پھر کمیٹی کو بتایا کہ انہیں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے گزشتہ اجلاس کے اعلامیے کی بھی توثیق کر دی۔ تحریک انصاف نے مراسلے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہا قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی۔ عمران خان کا ایک حرف سچ تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ پاکستان کی معافی کو عمران خان کے ہٹائے جانے سے منسلک کیا گیا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بلا تاخیر با اختیار عدالتی کمیشن مقرر کیا جائے۔ عدالتی کمیشن کی کارروائی مکمل طور پر اوپن ہونی چاہیے۔ بند کمرے کی گنجائش ہے، نہ اسے قبول کیا جائے گا۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف کے لیے صدر پاکستان آئینی فرد کو مقرر کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا پنجاب 21 روز سے وزیر اعلیٰ کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ عوام غیر فعال صوبائی حکومت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ صدر اس آئینی بحران کو جلد قانون کے مطابق ختم کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ صدر پاکستان گورنر پنجاب کے خط کا انتظار نہیں کریں گے۔ عدالت کی فیصلے کی کاپی صدر کو فیصلے سے بھجوانے کی ہدایت۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ کہا عدالت کا صدر کو احکامات جاری کرنے کا اختیار نہیں۔ صدر پاکستان کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ چودھری شجاعت کے بیٹے صالح حسین شہباز شریف کی کابینہ میں شامل۔ نون لیگ کے میاں جاوید لطیف اور بی این پی منگل کے آغا حسن بلوچ بھی وفاقی وزیر بن گئے۔ محمد ہاشم نوتزئی نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزراء سے حلف لیا۔ صالح حسین کو چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا چارج دے دیا گیا۔ حکومت کا ای سی ایل رولز میں بڑی ترمیم کا اعلان۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ای سی ایل میں نام شامل کرنے کا ثبوت دینا ہوگا۔ الزام ثابت نہ ہونے پر 120 دن میں نام نکال دیا جائے گا۔ نئے قانون سے 3000 لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ترامیم دہشت گردی میں ملوث افراد پر لاگو نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملکی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے استعفے ڈی سیل کر دیے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا استعفے قوانین کے مطابق منظور ہوں گے۔ استعفا دینے والے اراکین سے 1 on 1 ملاقات کروں گا۔ استعفوں کی منظوری کا عمل جلد شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ سابق چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت سروسز چیفز کی شرکت۔ خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، ہنا ربانی کھر بھی شریک ہوئے۔ عمران خان کی کارکنوں کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ کہا میری کال کا انتظار کریں، جب کال دوں گا اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ جن سے بھی غلطی ہو گئی، غلطی ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، الیکشن کرائیں۔ تصادم نہیں چاہتے، کسی صورت امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکی مراسلے پر سپریم کورٹ کھلی سماعت کرے۔ عمران خان نے لاہور جلسے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کہتے ہیں غلطی کو ٹھیک کریں۔ غلطی آپ نے آئین پر حملہ کر کے کی۔ اب جو الیکشن ہوگا اس میں آر ٹی ایس بیٹھنے کی غلطی نہیں ہوگی۔ اب الیکشن میں ڈسکا جیسی دھن نہیں چھائے گی۔ آپ کو بطور وزیر اعظم جو تحفے ملتے رہے، آپ دکانوں پر بیچتے رہے، تمام چیزوں کے ثبوت آ چکے، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا چونچو کا مربع حکومت نے عمران خان پر گھڑی بیچ کر سڑک بنانے اور ہیلی کاپٹر پر دفتر آنے کا الزام لگایا۔ اندازہ لگا لیں عمران خان نے کس قدر شفاف اور جواب دہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ الزام لگانے والوں میں ذرا سی بھی شرم ہوتی وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ الیکشن کرائیں اور گھر جائیں۔ نواز شریف سے بلاول بھٹو کی لندن میں ایک اور ملاقات ہوگی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت ہوگی۔ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی وفد کے اعزاز میں افطار ڈنر کا بھی اہتمام۔ شاہ
महमूद कुरैशी ने कहा भुट्टो का नवासा लंदन नवाज शरीफ से सीटों की भीख मांगने गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में एक भी नशिस्त हासिल करने की ताकत नहीं रखती। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से पंजाब में 10 सीटें मांगते रहे। पीपल्स पार्टी ने सिंध की नशिस्तों का सौदा पंजाब की सीटों पर कर लिया है। बलूचिस्तान के इलाके काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। पाक फौज के मेजर शाहिद बशीर शहीद, एक सिपाही जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा सालिक हुसैन ने मुझसे पूछकर कदम उठाया। मेरे मशवरे से शहबाज शरीफ को वोट दिया था। अवाम के असल मसाइल इलेक्शन करवाना नहीं, हकीकी मसाइल गुर्बत दूर करना, कीमतों को कंट्रोल करना और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करना है। हुकूमत को ज्यादा तवज्जो लोगों की फलाह व बहबूद पर मरकूज करनी चाहिए। मुस्लिम काफ ने हुसैन इलाही को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को दरखास्त दे दी गई। हुसैन इलाही ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, इंपोर्टेड ऑपोजिशन का भी मुकाबला करेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। बिजली बंदिश और सख्त गर्मी से शहरियों को दोहरी मुश्किलात। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में बिजली की 12 घंटे तक बंदिश। कोयटा में 9 घंटे, मुल्तान में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग। गुजरावाला में 12 घंटे, हैदराबाद में 13 घंटे तक बिजली की बंदिश। डॉलर 186 रुपए 70 पैसे का हो गया। 4 रोज इजाफे के बाद डॉलर को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने सिंध के साथ कभी ताउन नहीं किया। अब 3.5 साल में काम 1.5 साल में करना है। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन हम कराची के साथ इंसाफ नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कराची के मसाइल से आगाह किया है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। सूबे को पंजाब से आटे की तरसील 4 रोज से मुकम्मल बंद। डीलर्स के मुताबिक 1 ट्रक आटे या गंदम की तरसील भी नहीं हुई। यही सूरत हाल रही तो सूबे में आटे का बहरान पैदा हो सकता है। पटियारी और उमरकोट के देहात में घरों को आग लग गई। एक बच्ची झुलस कर जान बहक। आतिशबाजी से कई घर जल गए। लाखों रुपए का सामान जल गया। दादू में आग मुतासरीन के लिए लाया गया इमदादी सामान पुलिस एहलकार ले गए। एसएसपी दादू ने वाकये में मुलव्विस 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। 48 घंटों में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने सिस्टम नस्ब कर दिया। ट्रायल के तौर पर अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ट्रायल की कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी लाइव अदालती कार्रवाई देख सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा आर्टिकल 63A के नतीजे में वोट शुमार नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान ने कहा अगर वोट गिना ना जाए तो मतलब जुर्म ही नहीं किया। सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे। केस की मजीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। इस्लावान ने 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश पर जोर दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की नैब को खत्म करने की हिमायत। कहा मेरी जाती राय है कि नैब को खत्म होना चाहिए। लगता नहीं नैब खत्म होगा, इसलिए इस्लाहात की जाएंगे।
ہم انتقام لینے نہیں کام کرنے آئے ہیں. خرابی کرنے والوں کو قانون ہاتھ میں لے گا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص کھڑا ہو کر غدار کہہ دے. عمران خان کو امریکی مراسلہ خود سپریم کورٹ لے جانا چاہیے. رہنما پی ٹی آئی شہباز گل نے کہا جس کو سازش کے تحت لایا گیا آج وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سازش نہیں مداخلت ہوئی. آپ تو پہلے کہتے تھے یہ مراسلہ جھوٹا ہے, پھر کہا گیا مراسلہ سچ ہے, پھر کہا گیا مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں. مراسلے کے مجموعی مقصد سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وفاقی وزیر احسن اقبال کی سابق وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کو فیئر ویل کی دعوت. خط نے کہا اپنی حکومت نے شروع کیے کہ منصوبوں پر بریفنگ دیں. عمران خان الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے انجام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نے آئین کے سامنے سرنڈر نہیں کیا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. تحریک انصاف کا وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس براہ راست دکھانے کا مطالبہ. کہا ان کی ضمانت کی تاریخ آنے والی ہے. ایف آئی اے عدالت لاہور بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقلید کرے. اشتیاں میں ٹریفک حادثہ, خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق. حکام کے مطابق حادثہ کار, موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم سے پیش آیا. پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر کے سکولز میں اساتذہ اور طلبہ موبائل استعمال نہیں کر سکیں گے. حکومت کا موبائل کے استعمال پر مکمل پابندی لگانے کا اعلان. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. شاہ محمود نے کہا کاف لیگ نے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا, مستقبل میں بھی ساتھ چلیں گے. وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے. سابق حکومت عوامی مسائل حل نہیں کر سکی. عوام کا جینا مشکل کرنے والی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا. جو عوام کا درد نہ رکھے اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں. شرجیل میمن نے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. شرجیل میمن کو وزیر اطلاعات کا قلمدان دے دیا گیا. سعید غنی کے پاس لیبر کا قلمدان رہے گا. ڈی جی ایف آئی اے رائے طاہر نے عہدے کا چارج لے لیا. کہا سائبر کرائم کو کنٹرول کرنا پہلی ترجیح ہوگی. کسی کو بھی شہریوں کا وقار مجروح نہیں کرنے دیں گے. جعلی سوشل میڈیا پوسٹیں شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. کراچی, لاہور, اسلام آباد سمیت ملک بھر میں لاکھوں معتکفین مساجد میں گوشہ نشین ہو گئے. ماہ مبارک کے آخری عشرے میں مغفرت کی دعائیں مانگی جائیں گی. فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی شہری اعتکاف بیٹھے. اسرائیلی فورسز کا مسلسل دوسرے جمعہ مسجد اقصی پر حملہ. اسرائیلی پولیس سے نمازیوں پر ربڑ کی گولیاں برسا دی. 31 فلسطینی زخمی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی. قابض فورسز نے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے پر مقبوضہ کشمیر میں اتوار کو مکمل ہڑتال ہوگی. بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف عدالت جانے والی طالبات کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا. کرناٹکا میں انتہا پسند انتظامیہ نے طالبات کو امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا رکن کانگریس الہان عمر دورہ پاکستان میں جو بائیڈن کی نمائندگی نہیں کر رہے. صحافی کے سوال پر نیڈ پرائس نے کہا الہان عمر کے دورہ پاکستان کی تفصیل کے لیے کانگریس آفس سے پوچھا جائے. گند کوٹ میں مٹی کے طوفان نے تباہی مچا دی. گھر کی دیوار گرنے سے بچی جاں بحق. مواصلاتی نظام درہم برہم. بجلی کا نظام بھی متاثر. بڑی گاڑی والوں کی بکروں کی چوری. کراچی کے علاقے گلبرگ فورٹ میں لگژری گاڑی میں سوار ملزمان بکرے لے اڑے. مائک ٹائسن کو تنگ کرنا مہنگا پڑ گیا. باکسنگ کے سابق ورلڈ چیمپئن نے دوران پرواز مسافر پر مکے برسا دیے. حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. حسن علی کی کاؤنٹی چیمپئن شپ میں بہترین بالنگ. لنگا شاہی کی جانب سے 17 اوورز میں 47 رنز دے کر 6 وکٹس حاصل کی.
कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 32 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 36, कोयटा में 32 डिग्री तक पहुंचा। नवाबशाह, मिठी और छोड़ 42 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमीन के तहफ्फुज का दिन। वर्ल्ड अर्थ डे पर गूगल का डूडल जारी। लंदन में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा चालान। कार का साया खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस पार्किंग में पड़ने पर शहरी को 15,500 रुपए जुर्माना कर दिया। दुनिया का सबसे मुअम्मर कछुआ 190 साल का हो गया। कछुआ 39 अमरीकी सुदूर और 2 आलमी जंगों का दौर देख चुका है। अजीम मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 11 बरस हो गए। मोइन अख्तर कंपेयरिंग और कॉमेडी में अपनी मिसाल आप ही रहे। और एक माह तक लगातार एक ही फिल्म देखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। नौजवान ने सिनेमा में फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 292 बार देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली।